یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شفارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ امریکی انتخابات جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں اور آئندہ 2 ماہ میں جو ہیں وہ جو بائیڈن اپنی حکومت بنائیں گے، لیکن عالمی دنیا کی نگاہیں اس جانب لگی ہوئی ہیں کہ جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، پاکستان، افغانستان، ایران، ان پر اس خارجہ پالیسی کا کیا اثر پڑے گا، اور اس دوران جو ہے جو 2 ماہ رہ گئے ہیں ٹرمپ کی حکومت کو ختم ہونے میں، اس میں ٹرمپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا عام زبان میں کہا جائے گل کھلائیں گے، تو وہ دیکھنے والی صورتحال ہے۔ مگر یہ وقت بتائے گا یا پھر ہمیں امتیاز صاحب بتا سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ سر؟ یہ ابھی پہلے غور کریں کہ پہلے 2 مہینے میں یہ ٹرمپ کیا کچھ نہیں کر دے گا۔ اس نے اپنے ڈیفنس سیکرٹری کو، وزیر دفاع کو سیک کیا ہے، بالکل ٹھیک، اور اپنا خاص لائلسٹ لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ٹرمپ نے کہ وہ افغانستان سے فوجیں کرسمس سے پہلے چلی جائیں گی یا کرسمس تک چلی جائیں گی، وہ افغانستان سے فوجیں نکال سکتا ہے۔ اوکے، اس کا مطلب ہوا کہ اگر افغانستان سے فوج نکل گئی تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ افغانستان ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ٹھیک ہے، ہے، غیر مستحکم ہو سکتا ہے، ٹھیک، اور ایک نئی خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے۔ صحیح، اور دوسرا یہ کہ وہ ایران کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں اسے بام کر سکتا ہے، وہ کوئی اور تگڑم کر سکتا ہے، مطلب جانے سے پہلے کہ وہ بہت ہی بمباسٹک ایفیکٹ چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، چاہے گا کہ اس کا اثر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ اپنا کنٹرول قائم رکھنا چاہتا ہے ریپبلکن پارٹی پہ۔ اوکے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہارنے کے باوجود ہار نہیں مان رہا، اور بہت تھوڑے ریپبلکن ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ نہیں، اسے ہار مان لینی چاہیے تھی اور یہ ٹھیک نہیں ہے جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے۔ صحیح، سب سے بری ٹرانزیشن ہو رہی ہے امریکہ میں، کیونکہ امریکی صدر آتھورائز کرتا ہے، ایک افسر مقرر کرتا ہے کہ جو ذرائع پرووائڈ کرے گا، فنڈز پرووائڈ کرے گا، سٹاف پرووائڈ کرے گا پریزیڈنٹ الیکٹ کو جو منتخب ہوا ہے، تاکہ وہ اپنی عبوری دور میں اسے بریفنگ دی جائے، اسے انٹیلیجنس رپورٹس ملے، سارے ڈپارٹمنٹس اسے بریفنگ دیں تاکہ وہ پریپیئر کرے اپنی پریزیڈنسی کے لیے۔ صحیح، یہ اس لیے رکھا گیا تھا پیریڈ، لیکن کچھ بھی تعاون نہیں ہو رہا، روک دیا ہے۔ اچھا، اب آگے جائیں، اچھا اب وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ بہت بڑی ہے کہ اگر اندرونی طور پر بائیڈن کو لیم ڈک بنانا ہے، ایک دم کٹا صدر بنانا ہے، تو سینٹ رہے ریپبلکن کے ہاتھ میں۔ اوکے، ٹھیک، اسی جو سینٹ میں جب ریپبلکن سینٹ تھی، اس نے اوباما کو کام نہیں کرنے دیا دیا تھا، بالکل ٹھیک، کیونکہ امریکی، یہ ہمارے ملک میں خیال ہے کہ صدارتی نظام میں صدر سب کچھ کر لیتا ہے، امریکہ میں چیکس اینڈ بیلنسز ہیں۔ اوکے، سینٹ اور کانگریس جو ہے صدر کو چیک کر سکتی ہے، اس کا مواخذہ بھی کر سکتی ہے۔ ہاں، اس کا مواخذہ ہوا، کوشش ہوئی ٹرمپ کی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ 2 ووٹوں سے، 3 ووٹوں سے وہ ریجیکٹ ہو گیا، صحیح، ورنہ تو وہ مواخذہ ہو جاتا اگر وہاں پہ ڈیموکریٹک میجورٹی ہوتی سینٹ میں۔ اب سارا جھگڑا آ گیا ہے کہ کیا نقشہ ہوگا امریکی سیاست کا۔ وہ جارجیا کی 2 سینٹ کی سیٹیں ہیں، او مائی گاڈ، ٹھیک ہے، اس پہ الیکشن ہوا تھا، اچھا، لیکن وہ 50% کی کراس جو حد ہے اس سے کینڈیڈیٹ نہیں کراس کر سکے، نتیجہ وہاں دوبارہ الیکشن ہو رہا ہے، اور وہ بالکل جب صدارتی حلف ہو رہا ہوگا اس سے ذرا پہلے وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ جارجیا میں بائیڈن جیتے ہیں کوئی 14,000 ووٹ سے، دوبارہ وہاں ری کاؤنٹ ہو رہا ہے، وہاں ریپبلکن گورنر بھی ہے، تو وہ جو 2 سینٹ کے الیکشنز ہیں سیٹوں کے، بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں پورا کارپوریٹ اور عمرہ جو ہیں، امیر لوگ امریکہ کے، وہ خوب بال لگائیں گے وہاں پہ، کیوں کہ وہ ریپبلکن جیت جائے، کیونکہ ڈیموکریٹس کا ایجنڈا ہے کہ انہوں نے امیروں پہ ٹیکس لگانا ہے، اچھا، اور لگا کر ہیلتھ کیئر پہ خرچ کرنا ہے، ویج بڑھانی ہے، اور دوسرے منصوبے شروع کرنے ہیں۔ تو بائیڈن کو روکنے کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ وہ 2 سیٹیں وہ جو جارجیا کی ہیں جیت جائیں۔ اوکے، تو فی الحال تو امریکی سیاست میں یہ جو ریپبلکن کا جھگڑا چل رہا ہے، اور ٹرمپ جو بہت گرمی دکھا رہا ہے اور جس طرح مس بہیو کر رہا ہے، اس میں وہ ٹیمپو کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ ابھی ظاہر اشارے دے رہا ہے کہ وہ اگلا الیکشن وہ خود لڑے گا۔ اچھا، تو اس طرح وہ اپنی ریپبلکن پارٹی میں اپنا ہولڈ قائم رکھنا چاہے گا۔ یہ آپ مت بھولیں کہ مقامی اسمبلیوں کے الیکشنز میں اور گورنرز کے الیکشن میں، اور یہاں تک کہ ہاؤس کے الیکشن میں جو ایوان نمائندگان ہے، اس میں بھی کافی گینز کی ہیں ریپبلکن پارٹی نے، اور ڈیموکریٹ سے کچھ سیٹیں لوز کی ہیں، گو کہ ان کی میجورٹی ہے، تو صحیح نظر اس پہ ہے۔
اب آتے ہیں آپ کا اگلا سوال کیا تھا؟ آپ کا سوال تھا خارجہ پالیسی. جی بالکل، کہ کیا خارجہ پالیسی جو ہے وہ اثر انداز ہوگی، کس طرح سے ایران، پاکستان، افغانستان، ان سب کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے عالمی سطح پر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے اس بائیڈن کے بارے میں ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے یا جا رہی ہے کہ وہ سب سے تجربہ کار خارجہ پالیسی کا ماہر سیاستدان ہے. 1972 سے وہ سینٹ میں آیا اور یہ 2009 تک وہ پاور میں رہا اور وائس پریزیڈنٹ رہا 8 سال تک. سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی میں وہ مسلسل رہا. دنیا بھر میں وہ پھرا ہے. پاکستان میں بھی وہ آیا تھا. بائیڈن 2 بار آیا, اسے نشان امتیاز بھی دیا گیا. ٹھیک. تو اسے دنیا کے معاملات کا کافی گہرا اندازہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ ہی ان کے آنے سے یہ ہوا کہ فرسٹ امریکہ کو, امریکہ فرسٹ کا جو نعرہ تھا ٹرمپ کا, چھوڑ دو اتحادی کچھ نہیں ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کوئی نہیں ہے, انٹرنیشنل لا کوئی نہیں ہے, انٹرنیشنل ٹریڈ کچھ نہیں ہے, امریکہ فرسٹ. اب یہ جو ہے اسے ریورس کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, یہ واپس جانا چاہ رہے ہیں ورلڈ سسٹم کی طرف, عالمی نظام کی طرف, یا یہ کہہ لیں یک طرفیت یا یونیلیٹرلزم سے. ٹھیک ہے. یہ جا رہے ہیں ملٹی لیٹرلزم کی طرف کہ اتحادیوں کو ساتھ ملائیں گے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا رسپانس ہو رہا ہے فرانس سے, یہاں تک کہ جانسن نے جو وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے, جو بڑے قریب تھے ٹرمپ کے, انہوں نے بھی ویلکم کیا ہے. اور یورپ میں خاص طور پہ اور اس کی خوشی منائی جا رہی ہے. کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیٹو بحال ہو جائے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اپنے ٹریٹیز کو کی قدر کرے گا. اور ٹریٹیز میں مثال کے طور پہ آ جاتا ہے پیرس کلائمیٹ کا ایگریمنٹ جو ہے. اسی طریقے سے اس میں انہیں چین کی مدد بھی چاہیے ہوگی. اسی طریقے سے WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو گلوبلائزیشن کا اظہار تھی, وہ دوبارا سے ایکٹیویٹ ہو جائے گی. WHO اس کورونا کے زمانے میں انہوں نے سارے پیسے بند کر دیے, اس کی فنڈنگ بحال ہو جائے گی. UN کے ادارے پھر سے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. پھر یہ کہ بائیڈن اس پالیسی کو فالو کریں گے جو زیادہ تر ان کے صدر اوباما نے اختیار کی تھی چین کی طرف, یہ ایشیا پیسیفک, جیسے وہ ایشیا کا پیوٹ کہتے تھے. اور وہاں کافی انہوں نے جاپان, آسٹریلیا اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ اپنے ملٹری الائنس کو مضبوط کیا تھا. اس میں انڈیا کو بھی شامل کیا, اور یہ بش نے بھی کیا تھا جو نیوکلیئر ڈیل کی تھی ہندوستان کے ساتھ. تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو وار ٹریڈ چل رہی تھی, جو پہلے ہاج پاج طریقے سے چل رہی تھی, کبھی ایک طرف وہ سخت تجارتی جنگ کی طرف چلا جاتا تھا, پھر وہ کہتا تھا ٹرمپ کے ہی از مائی ویری گڈ فرینڈ, ہی از اے نائس پرسن. پریزیڈنٹ جی جو ہیں جن پنگ چائنا کے صدر کو, تو وہ کہتے ہیں کہ کم از کم یہ ہوگا عالمی تعلقات میں کہ ٹویٹر پہ نہیں ہوگا کبھی آج یہ ہے آج کل کچھ ہے. ہاں, یہ جو شڑاپے مار رہے تھے وہ ٹرمپ, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ ٹریڈ وار تو چل رہی ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو ٹرمپ ہیں, یہ جو بائیڈن ہیں, یہ آتے ہی کچھ اعلانات کر دیں گے. مثال کے طور پہ جو مسلم ممالک پہ بندش لگی تھی ویزے کی, جن پہ وہ اٹھا لیں گے. اچھا, امیگریشن قوانین کو بدل دیں گے. پھر یہ کہ جیسے ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی وہ اس پہ واپس جائیں گے, مطلب اسے بحال کریں گے. لیکن اس عرصے میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایسوسی ایشن جو ہے, جو عالمی ادارہ ہے جو دیکھتا ہے نیوکلیئر مسائل کو, انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے 4.5 کر دیا ہے فیصد افسودگی کو نیوکلیئر ایران نے, جبکہ 3.67% تھی, 3.67%, اب یہ کوئی 4.5 سے اوپر چلے گئے, کوئی 1% کی گریڈیشن بڑھا دی ہے. اور یہ کہ مقدار بھی بڑھ گئی ہے جو لمٹ تھی اس معاہدے میں. غالباً یہ نیگوشیٹ ہوگا, اس پہ اصرار کریں گے بائیڈن. اچھا, مجھے ایک چیز بتائیے, ابھی جو ہے بائیڈن کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں خاتون, ان کا بھی خطاب آپ نے سنا ہوگا اور اس پر انہوں نے اپنی پالیسی کے جو ہے ہنٹ بھی دیا ہے. آپ ان کے خطاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ لوگ یہ کملا جو ہیں, یہ ہیں تو تامل ناڈو کی, لیکن یہ یہیں پیدا ہوئی ہیں, یہیں کی سیاست میں حصہ لیتی ہیں. یہ بڑی زوردار اٹارنی تھیں, اپنی اسٹیٹ میں سینٹ میں منتخب ہوئی ہیں, اور یہ بھی بہت انہی کی وجہ سے بھی, ایک وجہ ان کی بھی تھی کہ بہت زیادہ
अफ्रीकन अमेरिकन के वोट मिले बाइडन को, और ये जॉर्जिया में जीत की भी एक वजह ये बनी है। सही। ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव वाइस वो होंगी, नायब सदर होंगी। अब बाइडन का एक जोर और होने जा रहा है कि वो अगले साल ही बुलाने जा रहे हैं डेमोक्रेसीज की कॉन्फ्रेंस, ठीक। और वो डिक्टेटर से नफरत करेंगे, और जहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही होगी, जैसे अमेरिका का पहले एजेंडा होता था, ये वो फिसाड रखते हैं कि हम डेमोक्रेसी है और दुनिया में इंसानी हकूक़ के हम अलमबरदार हैं, जो ट्रंप ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, ये उसे बहाल करना चाहिए। तो इस हवाले से फिर इंडिया जो है उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मतलब एक उन्होंने बड़ी तकीब में इस्तेमाल की, ये जो जीनोफोबिक लीडर्स हैं और डिक्टेटर्स हैं और पॉपुलिस्ट, उससे बहुत एवर्जन है, नफ़रत सी है बाइडन को। जैसे उन्होंने मिस्र के जो डिक्टेटर हैं, मिलिट्री डिक्टेटर, उनके बारे में बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। इसी तरीके से उन्होंने कभी मोदी के बारे में भी, ये जो हिंदुस्तान में हिंदुत्व का सिलसिला हुआ, उस पर भी रिमार्क दिए हैं। कश्मीर के ऊपर भी उन्होंने कहा है, मुस्लिम बच्चों से मुलाकात करते उन्होंने कहा कि मैं ये पाबंदी उठाऊंगा, ये जो लगाई गई है, और आप अमेरिका के शहरी होने के नाते मजहबी बुनियाद पे कोई तफरीक नहीं होगी, ये भी वो उठाएंगे। और लगता यह है कि जो जमहूरियत का और इंसानी हकूक़ का एजेंडा एक्टिवेट हो जाएगा, और उसका फ़ायदा शायद कश्मीर के लोगों को भी मिले। ये वो अपने एक बयान में कई दफ़ा वो कह चुके हैं कि ये ज़्यादती हो रही है जो कश्मीर में हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में भी वो जैसे साफ़ी अगवा हो जाते हैं या प्रेस आज़ाद नहीं है, इस तरह की बातें, वो पाकिस्तान के हवाले से भी उनका स्टेट डिपार्टमेंट ये मसले उठाएगा। अब मालूम नहीं है कि वैसे CIA के एक साबिक डायरेक्टर है बड़े मशहूर, गेट्स, उन्होंने कहा कि सारे ही फैसले जितने बड़े हुए हैं बाइडन के फॉरेन पॉलिसी में वो गलत हुए हैं। अच्छा। मतलब ये कि उन्होंने पहली जो जंग थी इराक की, कुवैत पे इराक के कब्जे के बाद, उसकी मुखालफत की थी, डेजर्ट स्टॉर्म की, और दूसरी जो जंग हुई उसकी हमायत की। अच्छा। अब दोनों के नताइज मुख्तलिफ हुए, ठीक। तो ये भी कहा जाता है। लेकिन बाइडन बहुत तजर्बाकार है। मेरा ख्याल है कि आपका तो हमने तज़किया सुना है। हाँ। हम मोहित यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर। मोहित यूसुफ साहब जो जी। नेशनल सिक्योरिटी, बिल्कुल जी, नेशनल सिक्योरिटी के जो हैं, तो उनसे ज़रा बात करते हैं। आप काफ़ी माहिर हैं, काफ़ी अरसा वाशिंगटन रहे हैं, रिसर्च करते रहे हैं। आप हमें जल्दी से ये बताएं कि एशिया पैसिफिक के नाते से बाइडन की पॉलिसी ट्रंप से कैसे मुख्तलिफ होगी, और ये जो ट्रेड वॉर चल रही है चाइना और अमेरिका के दरमियान, और तीसरी बात अफ़गानिस्तान के हवाले से और ईरान के हवाले से, उसके पाकिस्तान में क्या इम्प्लिकेशंस होंगी? इम्तियाज़ साहब, तज्जिया तो मेरा ख्याल है मैं देने से गुरेज करूंगा। इट्स नॉट माय पोजीशन टू एनालाइज। मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान जहां पे इस वक्त खड़ा है, देखिए अफगानिस्तान के जो मामलात आगे बढ़े हैं उसमें अभी बहुत से मराहिल रहते हैं, और पाकिस्तान के बगैर वो मराहिल पूरे नहीं हो सकते, ना ही कोई भी अमेरिका की इंतजामिया चाहेगी कि ऐसा हो। लेकिन अगर ये हुआ, ओपनिंग मिली है, लेकिन अगर ये हुआ कि ट्रंप जो वादा किया हुआ था क्रिसमस तक फौजें बुलाने का और अपने डिफेंस सेक्रेटरी को सैक कर दिया है, कहीं ये तो नहीं होने जा रहा कि अचानक वो कॉल कर लें ट्रुप्स को अफगानिस्तान से? देखिए जी, अगर होगा तो बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि हमारी तो पोजीशन वाज़ेह है कि एक प्रोसेस जो अफगानिस्तान का शुरू हुआ है उसको अपने हतमी जो है अंजाम पे पहुंचाना वो ज़रूरी है, न सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि अमेरिका के लिए खुद। और मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा ड्रास्टिक मेजर हो सकता है, वरना तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी अफगानिस्तान की। बहरहाल हमारी पोजीशन इस पे वाज़ेह है कि एक रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल होना चाहिए, और अफगानिस्तान का जो पॉलिटिकल सेटअप है, वो जो गुफ्तगू जारी है, जो इंटर अफगान डायलॉग है, वो पूरी तरह एक सब्र के साथ अफगानिस्तान को सपोर्ट करके दुनिया को वहां पहुंचाना होगा।
اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں شاید کوئی ایسی نی جرک ریئیکشن اب نہیں آئے گا امریکہ کی طرف سے، بٹ یہ دیکھنا ہوگا ان کی پالیسی ہے۔ دوسری طرف جہاں آپ نے بات کی باقی خطے کی، دیکھیے ہمارا مسئلہ جو ہے خطے میں وہ بالکل ایک واضح ایک ہی ملک ہے جو خطہ ہے، اور وہ ہے ہندوستان، اور وہاں تمام خطے کو ہندوستان نے نالا بھی کیا ہوا ہے، اس سے جھگڑ رہا ہے، چین سے جنگ کا سما ہے، پاکستان سے آپ کے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ آپ کو میرے سے زیادہ بہتر معلوم ہے، نیپال کیا اور بنگلہ دیش کیا۔ تو وہ جب تک دنیا کو یہ بات سمجھ تو شاید آ چکی ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کریں گے کہ جو کھڑا ہو رہا تھا ہندوستان کے ساتھ ایک کاؤنٹر ویٹ کی آرگیومنٹ دے کے چین کے خلاف، وہ تو لائبلٹی بن گیا نا۔ ہندوستان تو خود اندر سے جس طرف چل پڑا، نہیں دیکھیے کھوکھلا ہو گیا سوسائڈل بات پہ۔ دیکھیے جیسے آتا ایشیا پیوٹ کی بات کی تھی اور بڑی انویسٹمنٹ کی تھی اور ملٹری الائنس کو ایشیا پیسیفک ریجن میں بڑا مضبوط کیا تھا، آسٹریلیا کے ساتھ، ساؤتھ کوریا کے ساتھ، جاپان کے ساتھ، اور پھر انڈیا کو شامل کر لیا گیا، کیونکہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ ٹریڈ وار اور بڑی ہونے جا رہی ہے، گہری ہونے جا رہی ہے، گو کہ یہ WTO کے دائرے میں ہوگی، اور لیکن یہ بہت بڑی لڑائی ٹریڈ وار چلے گی اگلے 2-3 دہائیوں میں، اور چین دشمنی میں شاید بھارت کی زیادہ ضرورت پڑے امریکہ کو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ضرورت کس چیز کی پڑنی ہے؟ ضرورت پڑنی ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یعنی چائنا کی رائز کو آہستہ کرنے کے لیے، یہی بات ہوتی ہے نا۔ ظاہر تو امتیاز صاحب کاؤنٹر وہی کرتا ہے نا جس کے پلے کچھ ہو۔ اب آپ ایک پیسیفک آئلینڈ میں، پیسیفک اوشن میں کوئی آئلینڈ تو نہیں تلاش کر لیں گے نا، کو نراؤ کو تو نہیں کہیں گے کہ آگے چین کو سے مقابلہ کرے۔ تو وہ ہندوستان جو وہ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو ایگریمنٹ دے رہے ہیں، جس کو اتنے زیادہ ہتھیار پرووائڈ کر رہے ہیں ہر سال، وہ تو بیچارہ جس طرف چل پڑا ہے، پتہ نہیں اگلے 2 سال میں بچے گا بھی کہ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ایکسپیریمنٹ تو چلنے سے پہلے ہی فیل ہے، اور میں یہ بات مانتا ہوں آپ کی کہ دنیا ان کو سپورٹ کر رہی ہے، کرے گی اس امید میں، لیکن کچھ ہی ماہ میں، 1-2 سال میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ممالک یہ بات بالکل سمجھ چکے ہوں گے کہ ہندوستان تو لائبلٹی بن گیا ان کے لیے۔ اچھا یہ آپ اینڈ دیکھتے یو ہیں ول سی کہ پاکستان کے بغیر اس خطے میں آگے گزارا نہیں ہے ان کو۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال وہ جمہوریتوں کی کانفرنس بلانے جا رہے ہیں، ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس پہ، اور میں نے ان کے کلپس بھی دیکھے ہیں، بائیڈن نے کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کا ذکر بھی کیا ہے، اور وہ ڈکٹیٹرز اور ژینوفوبک پرسنالٹیز کے خلاف بھی مضامین لکھے ہیں بائیڈن نے۔ آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی، ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی کشمیریوں کی کاز کو بائیڈن سے فائدہ مل سکتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے بالکل اپرچونٹی ہے۔ یہ ہیومن رائٹس جو ہے ایجنڈا پہ تو نظر آیا ہے، اور جو بائیڈن صاحب نے بات کی ہے اس کے مطابق بھی، اور کچھ ٹریک ریکارڈ بھی ہے، یہ بات اٹھے گی۔ اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے ابھی تک، سچی بات یہ کہ اس طرح کی پذیرائی ہمارے اور کشمیری جو ویو ہے، جو سچ ہے، اس کو نہیں ملی، اس کو بہت زیادہ اس سے ملنی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اپرچونٹی ہے، کتنی دیر چھپائے گا ہندوستان جو کر رہا ہے، ان کی موو تو بیک فائر کر چکی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں آپ کو وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ ان کے پلے اب وہاں ہے کچھ نہیں، اور وہ اور زیادہ اپنا استعمال کریں گے سیکیورٹی فورسز کا، اور زیادہ ڈریکونین ہوں گے، اچھا آپ کیونکہ میری ان سے سمجھ، یہ معاملہ سنبھل نہیں رہا۔ اگر ایران کے خلاف کوئی بڑا ایکشن ہو گیا اس عرصے میں ٹرمپ کی طرف سے، تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی؟ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے جی، لیکن میرا خیال ہے کہ اب تو معاملہ دوسری طرف چل رہا ہے۔ پاکستان کسی بھی صورت میں خطے میں یہ جنگ کی بات نہیں کرنا چاہتا، کسی کے حق میں نہیں ہے۔ پاکستان تو دیکھیں اب ویژن کیا ہے، یہ ریالٹی ہمیشہ کیچ اپ کرتی ہے۔ ویژن کیا ہے کہ پاکستان اکنامک سیکیورٹی پہ فوکسڈ ہے، ڈیولپمنٹ سٹیٹ کی طرف جانا چاہتا ہے، کنیکٹیوٹی کی بات کر رہا ہے، پیس کی بات کر رہا ہے۔ یہ وہ فوکس جو ہے ہمارا اس وقت، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں نیشنل سیکیورٹی ڈویژن میں بیٹھتا ہوں، اور میجورٹی وقت میرا جو ہے
وہ اکنامک سیکیورٹی, اکنامک ڈپلومیسی کی باتیں سوچنے میں اور کرنے میں گزر رہا ہے. تو اس کی کوئی وجہ ہے, اس کا کوئی منطق ہے. ہم بالکل دوسری طرف جانا چاہ رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ہمارے کنسٹرینٹس ہیں. ہندوستان دیکھ لیں, دوسری سرحدیں جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں, وہ آہستہ آہستہ بدلے گا, لیکن ہماری ویژن کلیئر ہے. اس میں ہمیں کسی قسم کی جنگ و جدل جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی ہے. یہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں ہمیں بائیڈن کے آنے سے کوئی ریلیف ملے گا؟ دیکھیے یہ دیکھنا ہوگا. فیٹف از ناؤ انفارچونیٹلی یہ اتنا پولیٹیسائز ہو چکا ہے پروسیس کہ اس میں اب ٹیکنیکل بات, جہاں تک پاکستان نے جتنا کچھ کیا ہے 2 سال میں, کوئی دنیا کا ملک میرا خیال کر ہی نہیں سکتا وہ جو 21 چیزیں ہم نے پوری کی ہے. مطلب ڈے اینڈ نائٹ کام کیا ہے. اگر آپ اس ٹیکنیکلٹی پہ جانا ہے, باقی 6 میں تھوڑی سی یہ رہ گیا, فل سٹاپ رہ گیا, کاما رہ گیا, تو وہ تو دنیا کا آدھا جو دنیا ہے اس کو اس وقت فیٹف کی بلیک لسٹ پہ ہونا چاہیے. اور سب سے بڑا نام اس میں ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے ہندوستان. وہ جو ابھی ساری نکلی ہیں ان کی رپورٹس, اور 1.4 بلین ان کے بینک آگے پیچھے کرتے رہے ہیں, تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے یہ دیکھ. تو یہ تو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, مجھے نہیں پتا اس کا فیوچر کیا ہے. بہرحال ہمارا فوکس ہے کہ وہ جو باقی 6 چیزیں ہیں وہ بھی پوری کریں, تاکہ یہ جو ایک ایکسکیوز ملی ہوئی ہے وہ بھی ختم. بہت شکریہ معید یوسف, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی یہ تو سمجھ رہے ہیں معید یوسف کہ بس ہندوستان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے, اور یہ کہ پاکستان کی ضرورت رہے گی امریکہ کو افغانستان کے حوالے سے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کا فوکس اکنامک سیکیورٹی کی طرف شفٹ ہو رہا ہے, اور یہ بھی کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے کافی پیش رفت کی ہے انہوں نے. یہ تو کافی خوشگمانی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ابھی آپ کتنا ایگری کرتے ہیں ان کی اس خوشگمانی سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کافی اسٹریٹجک ہو جائیں گے, اور یہ انڈو پیسیفک جو لائنس بننے جا رہا ہے اس میں بڑا پیوٹل رول ہوگا. ٹرمپ تو شاید آن آف تھے, کبھی بڑھ گئے تیز, کبھی رک گئے, لیکن بائیڈن کی جو پریزیڈنسی ہے وہ اسے مضبوط کرے گی. ٹھیک. اور یہ امریکی یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سپلائی چین ہے اشیاء کی, اس میں وہ چین کی جگہ بھارت, برازیل جب اور دوسرے ملکوں کو لانا چاہیں گے, تاکہ انحصار چائنا کی سپلائی قرض سے رقم کیا جائے. ایک اور بات ہے کہ آلموسٹ امریکہ نے معاہدے کر لیے ہیں عالمی بینکوں کے ساتھ, جو کہ ایک کور بن گئی ہے. ٹھیک. ورلڈ سسٹم انالیسز ایک تھیری ہے, اس میں کور اب امریکہ اور یہ یورپ کے اس کے اتحادی اور یہ کوریا اور جاپان یہ بن گئے ہیں, اور اس سے باہر وہ چائنا کو دھکیل رہے ہیں, اور چائنا ان سے ڈیل کرے گا, اور وہی طے کریں گے فائنینشیل مارکیٹ کو عالمی, جو کہ چین کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو لہٰذا چین میں خیال آ رہا ہے کہ ہم بھی اپنی متبادل عالمی فائنینشیل ادارے قائم کریں. وہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ڈالر کی امپائر کو کس طرح ختم کیا جائے. ایک بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے اگلے 20-30 سال دنیا میں, چین اور امریکہ یا چین اور مغرب پورا, ان کے درمیان یہ کشمکش ہونی ہے. اور پاکستان الائنڈ ہے چائنا کے ساتھ, اور پاکستان پہ بڑا انحصار ہے پاکستان کا چائنا کے ساتھ, لیکن چائنا کے پاکستان کے تعلقات کچھ زیادہ قریبی نہیں ہونے جا رہا ہے. اگر برے نہیں ہوں گے تو ہمارے بھی ہیومن رائٹس کا ریکارڈ پہ بائیڈن بولیں گے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بولے گا. اگر کشمیر کے میں جو کچھ ہو رہا ہے, انڈین آرمی کی اٹراسٹیز, اس پہ بھی آواز اٹھے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پہ اختلافی آوازیں ہیں, بھلے انڈیا میں ہیں, پاکستان میں ہیں, یا ایلسویئر ان دا ورلڈ, یا ایون ایجپٹ میں, یا وہاں پہ ان کی کچھ سنوائی عالمی سطح پہ بڑھ جائے گی. اوکے, سو اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو ہے وہ کافی ہاچ پاچ. لیکن میں ڈرا ہوا ہوں. اچھا, اب اگلے 2 مہینے ٹرمپ کی پریزیڈنسی بڑی خطرناک ہے. چلیں اللہ میاں, مطلب آئی ریلی ہوپ کہ یہاں پر آپ غلط ثابت ہوں. آئی ریلی ہوپ دیٹ کہ آپ کا ڈر جو ہے وہ صرف ڈر ہی رہے, ہو نہ کچھ. لیکن لیٹس سی, ہم ابھی جو ہے اس پر کچھ تبصرہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر انہوں نے اپنے فوجی واپس بلا لیے, اس کی بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہوگی, اور بڑے اس کی سیریس امپلیکیشنز ہوں گی, اور افغانستان میں خارج. آپ کے خیال میں اگر وہ واپس بلاتے ہیں اپنے فوجی, تو اس کا امریکہ میں اٹ سیلف جو ہے وہ کیا ری ایکشن ہوگا؟ امریکہ میں اچھا ہوگا.
ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ تنقید کریں گے، خود بائیڈن اور ڈیموکریٹس بھی، کہ آپ نے اتنا کچھ کیا اور آج اچانک آپ یہ اس طرح خلا پیدا کر کے آ رہے ہیں، تو یہ آپ کس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. لیکن علاقائی ملک جیسے ایران خوش ہوگا، چائنا شاید خوش نہ ہو اتنا، لیکن چائنا کو بھی تشویش تھی کہ ان کے بارڈر کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہاں پہ انتہا پسند قوتیں دوبارہ آ سکتی ہیں، مرکز دوبارہ بن سکتا ہے صحیح. دہشت گردی کا افغانستان. اوکے، بہرحال لیٹس ہوپ کہ ایسا نہ ہو، بٹ لیٹس ہوپ. ابھی کے لیے جو ہے امید صرف کی جا سکتی ہے، حتمی طور پہ کچھ بھی کہنا مشکل ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا. اسی بات کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے. آپ دیکھ رہے تھے انگیخت، امتیاز عالم اور میرے شاہ پارس سلیم کے ساتھ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. بدلو چینل کو یا سے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن جو ہے پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اللہ حافظ. یہ ہیں بدلو کی نشریات.